قیصر و کسریٰ سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مرقس نے کہا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے وصول کا جھنڈا بلند کرنے والوں کو تمام قبیلوں، تمام نسلوں اور تمام بادشاہوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان کے خلاف جو جنگ لڑی جائے گی وہ اپنی شدت کے اعتبار سے روم اور ایران کی جنگوں سے کم نہیں ہوگی۔ عاصم نے جواب دیا، یہ درست ہے، لیکن اگر قدرت کو انسانیت کی بھلائی مقصود ہے تو وہ دنیا بھر کی مخالفت کے باوجود اس وصول کا جھنڈا اٹھانے والوں کے لیے فتح اور نصرت کے دروازے کھول دے گی۔ پھر جس زمین پر ان کا خون گرے گا اس کے سینے سے عدل و مساوات کے چشمے پھوٹیں گے۔ یہ لوگ نسلوں کے درمیان آخرت کے رشتے استوار ہوں گے تو ایسی تمام جنگوں کے امکانات ختم ہو جائیں گے جو ایک انسان دوسرے انسان، ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ یا ایک قوم دوسری قوم پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے لڑتی ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ قبیلوں کے سردار اور قوموں کے حکمراں، جنہیں صرف انسانوں کی تفریق میں اپنی بھلائی نظر آتی ہے، پوری قوت کے ساتھ اس وصول کی مخالفت کریں گے۔ ایران میں کسریٰ، روم میں قیصر اور باقی دنیا میں ہر چھوٹا اور بڑا حکمراں اس وصول کے علم برداروں کو اپنا بدترین دشمن خیال کرے گا، لیکن اس کے لیے قربانیاں دینا ان لوگوں کا سب سے بڑا فرض ہوگا جو اپنی آئندہ نسلوں کے لیے امن اور آزادی کا سودا کرنا چاہتے ہیں۔ مرقس نے کہا، تو تم یہ کہنا چاہتے ہو آج دنیا میں جس نجات دہندہ کی متلاشی اور منتظر ہے وہ بیک وقت مشرق اور مغرب کے تمام حکمرانوں کے خلاف اعلان جنگ کرے گا؟ ہاں، میرے نزدیک اس دنیا کی سب سے بڑی احتیاج یہی ہے۔ مرقس نے کہا، تم کسی اور دنیا کی باتیں کر رہے ہو، تاہم مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ اگر خدا کا کوئی بندہ قبیلوں، نسلوں اور قوموں کے جھگڑے مٹا سکتا ہے تو میں اس بڑھاپے میں بھی اس کے جھنڈے تلے جان دینا اپنے لیے باعث سعادت سمجھوں گا۔ اور مجھ سے پہلے میرے باپ دادا صرف قیصر کی فتح کے لیے جان دینا جانتے تھے، لیکن انسانیت کی فتح کے لیے اگر کوئی دنیا کے سارے بادشاہوں کے تاج نوچ لے تو بھی مجھے اس بات کا ملال نہیں ہوگا، لیکن سچ کہوں تو واقعی کسی نجات دہندہ کا انتظار ہے۔ عاصم نے جواب دیا، میں ان کروڑوں انسانوں میں سے ایک ہوں جنہیں ماضی کی تاریکیوں سے نکلنے کے لیے کسی روشنی کی ضرورت ہے۔ کاش مجھے یہ معلوم ہوتا کہ یہاں کوئی خدا کا بندہ تمہاری تسکین کا سامان فراہم نہیں کر سکتا، لیکن ممکن ہے کہ دمشق پہنچ کر تمہیں کوئی روشنی دکھانے والا مل جائے۔ تیسرے دن عاصم اور فستانیہ جہاز پہ کھڑے تھے اور بندرگاہ پر مرقس، کلاڈیوس، ولیرس، انتونیا اور جولیا، سائمن اور شہر کے چند اور معززین ہاتھ کے اشاروں سے انہیں الوداع کہہ رہے تھے۔ جب بندرگاہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو فستانیہ نے عاصم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، عاصم، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم کسی دن دمشق سے یروشلم جائیں؟ میں ایک بار پھر وہ راستہ دیکھنا چاہتی ہوں جس پر میں نے بچپن میں تمہارے ساتھ سفر کیا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے، لیکن کاش ہم ماضی کے گزرے ہوئے ایام کو واپس لا سکتے۔ ہرقل فاتحانہ جاہ جلال کے ساتھ قسطنطنیہ سے روانہ ہوا۔ اس کی رعایا اپنے حکمراں کے علاوہ اس صلیب کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھی جسے پرویز یروشلم کی فتح کے بعد اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور جسے دوبارہ یروشلم واپس لانا عیسائیوں کے نزدیک ہرقل کی سب سے بڑی نیکی تھی۔ شام کے ساحل تک بحری سفر کے دوران جن بندرگاہوں پر ہرقل کا سفینہ رکتا تھا وہاں لوگوں کا میلہ لگ جاتا تھا، اور جو چند برس قبل اسے بزدل اور بے حسی کا طعنہ دیا کرتے تھے، اس کے ہاتھوں کو بوسہ دینا، دو زانوں ہو کر اس کی قبا کو چھو لینا بھی اپنے لیے باعث سعادت خیال کرتے تھے۔ جب مقدس صلیب لوگوں کے سامنے لائی جاتی تھی تو وہ عقیدت اور محبت کے جذبات سے مغلوب ہو کر دیوانہ وار اس پہ ٹوٹ پڑتے تھے۔ ہر شخص اسے بوسہ دینے میں دوسروں سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا تھا۔ پھر جب قیصر اگلی منزل کا رخ کرتا تھا
تو وہ مقامات جہاں تھوڑی دیر کے لیے اس سلیب کی نمائش کی جاتی تھی عقیدت مندوں کی نگاہوں کا مرکز بن جاتے تھے۔ ہرقل نے بحری سفر ختم کرنے کے بعد خشکی کا راستہ اختیار کیا تو یروشلم تک لاکھوں انسان اس کے لیے چشم براہ تھے، اور ہر منزل پر اس کے جلوس میں شامل ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، اور آج یہ رعایا تشکر کے آنسوؤں سے اپنے محسنوں کا خیر مقدم کر رہی تھی۔ سلیب کو اپنی پرانی جگہ نصب کرنے، کلیسیا کے اکابر سے دعائیں لینے اور عوام سے عقیدت اور محبت کے نذرانے وصول کرنے کے بعد ہرقل نے جشن عام کا حکم دیا۔ شہر سے باہر اس کے خیمے اسی ٹیلے پر نصب تھے جہاں چند برس قبل خسرو پرویز پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، اور عین اس وقت جب اس کا یہ احساس اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا کہ آج اس آسماں کے نیچے مجھ سے بڑا فاتح اور مجھ سے زیادہ طاقتور اور کوئی نہیں، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پیش کیا گیا، جس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو خدا کا بندہ اور رسول ہے، یہ خط ہرقل کے نام ہے جو روم کا رئیس اعظم ہے، اس کو سلامتی ہو جو ہدایت کا پیروکار ہے۔ اس کے بعد میں تجھ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تم اسلام لاؤ تو سلامت رہو گے، اللہ تمہیں دوگنا اجر دے گا، اگر تم نے نہ مانا تو اہل ملک کا گناہ تمہارے سر ہوگا۔ اے اہل کتاب، کسی ایسی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور ہم میں سے کوئی اس کے سوا کسی کو خدا نہ بنائے، اور اگر تم نے نہیں مانا تو گواہ رہو کہ ہم مانتے ہیں۔ ہرقل کے نامہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین لائے تھے۔ اسلام کے تقریباً سارے مورخ اس بات پر متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری یا 7 ہجری کے شروع میں بیک وقت ایران کے خسرو پرویز، قیصر کے روم اور عزیز مصر، روسائے یمامہ اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو اسلام کی دعوت دی تھی، لیکن واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ پرویز کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہرقل کی نسبت کئی مہینے قبل ان ایام میں ملا تھا جبکہ ابھی اسے فیصلہ کن شکست نہیں ہوئی تھی، اور ہرقل کے پاس حضور کا خط اتنی تاخیر کے بعد اس لیے پہنچا تھا کہ وہ اپنے دارالحکومت سے سینکڑوں میل دور ایران کے میدانوں میں پیش قدمی کر رہا تھا۔ حضرت وحیہ کلبی قسطنطنیہ جانے کی بجائے بصرہ کے مقام پر جو شام کے غسانی حکمرانوں کا پایہ تخت تھا رک گئے تھے، اور انہوں نے یہ خط حارث غسانی کے سپرد کر دیا تھا جو رومیوں کا باج گزار تھا۔ پھر جب ہرقل فتوحات کے بعد قسطنطنیہ سے ہوتا ہوا یروشلم پہنچا تو حارث غسانی نے یہ خط اسے پہنچا دیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور کا الچی ایک طویل عرصہ بصرہ میں قیام کرنے کے بعد ہرقل کی آمد پر بذات خود یروشلم پہنچا ہو۔ بہرحال مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ ہرقل کو حضور کا نامہ مبارک یروشلم میں ملا تھا، اور یہیں اس نے ابو سفیان کے ساتھ، جو ابھی تک مشرکین مکہ کے سرکردہ لیڈروں میں تھا، ملاقات کی تھی۔ ہرقل کے دربار میں اسلام کی آواز اور اس آواز سے کہیں زیادہ اجنبی تھی جو چند سال قبل اہل مکہ نے سنی تھی۔ نینوا کے میدان میں اپنے وقت کی سب سے بڑی طاقت کو پامال کر چکا تھا، اس نے بربریت سے نجات دلائی تھی، اور اس نے شام، فلسطین، آرمینیا اور ایشیائے کوچک میں عیسائیوں کے وہ لاتعداد گرجے دوبارہ کلیسیا کو دلوائے تھے جنہیں مجوسیوں نے آتش کدوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ ان عظیم کامیابیوں کے بعد اس کی شان و شوکت کا نظارہ دیکھنے والے اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ صحرائے عرب سے نبوت کا ایک دعوے دار دنیا کی اس عظیم فرمان روا سے ہم کلام ہونے کی جرت کرے گا جس نے انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا تھا۔ لیکن ہرقل پرویز سے مختلف تھا۔ سرکار مدینہ کا خط موصول ہوتے ہی اس نے حکم دیا کہ اگر عرب کا کوئی باشندہ یہاں موجود ہو تو اسے ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ اتفاق سے عرب تاجروں کا ایک قافلہ غزہ میں مقیم تھا،
اور مکہ سے ابو سفیان ان کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ قیصر کے آدمی انہیں تلاش کر کے یروشلم لے آئے۔ ہرقل نے بڑے ٹھاٹھ سے دربار منعقد کیا، اور جب حکومت کے اعمال اور کلسیہ کے اکابر اس کے تخت کے گرد جمع ہو گئے تو عرب تاجروں کو حاضر ہونے کا حکم ملا، اور پھر جب یہ صحرا نشی انتہائی مرعوبیت کے عالم میں ہرقل کا جاہ و جلال دیکھ رہے تھے، اس نے مترجم کی وساطت سے سوال کیا، تم میں سے نبوت کے مدعی کا رشتہ دار کون ہے؟ عربوں کی نگاہیں ابو سفیان پر مرکوز ہو گئیں اور اس نے جواب دیا، میں ہوں۔ قیصر نے پوچھا، اس نبی کا خاندان کیسا ہے؟ اس کا خاندان شریف ہے، ابو سفیان نے جواب دیا۔ اس خاندان میں سے کسی اور نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ نہیں۔ اس خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ نہیں۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ صاحب اثر ہیں یا کمزور؟ ابو سفیان نے فخریہ انداز میں جواب دیا، یہ کمزور اور بے بس لوگ ہیں۔ اسے ماننے والوں کی تعداد کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ یہ بڑھ رہی ہے۔ تمہیں ان لوگوں کی نسبت کبھی جھوٹ کا تجربہ ہوا؟ نہیں۔ مدعی نبوت نے کبھی اپنے عہد و پیمان کی خلاف ورزی بھی کی ہے؟ ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا، لیکن اب ہمارے درمیان جو صلح کا معاہدہ ہوا ہے اس کے متعلق ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کہاں تک اس کی پابندی کریں گے۔ تم نے کبھی اس کے ساتھ جنگ بھی کی ہے؟ ہاں۔ پھر اس کا کیا نتیجہ رہا؟ کبھی ہم غالب آئے اور کبھی وہ کیا سکھاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، نماز پڑھو، پاک دامنی اختیار کرو، سچ بولو اور صلہ رحمی کرو۔ ہرقل کچھ دیر سر جھکا کر سوچتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ وہ شریف النسب ہے؟ پیغمبر ہمیشہ اچھے خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ تم یہ کہتے ہو کہ اس خاندان سے کبھی کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ یہ خاندانی اثرات کا نتیجہ ہے۔ تم یہ مانتے ہو کہ اس خاندان میں کوئی بادشاہ نہ تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ اسے بھی بادشاہت کی خواہش ہے۔ تم یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اب جو شخص انسانوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا پر کیوں کر جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ اس کے پیروکار کمزور اور غریب ہیں، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ پیغمبروں کے ابتدائی پیروکار ہمیشہ غریب لوگ ہی ہوتے ہیں۔ تم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اسے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور ہمارے نزدیک یہ بھی اس کے دین کی سچائی کی علامت ہے۔ تم تسلیم کرتے ہو کہ اس نے کبھی فریب نہیں کیا۔ پیغمبر یقیناً کبھی فریب نہیں کرتے۔ تم کہتے ہو کہ وہ نماز، تقوی اور عفو کی ہدایت کرتے ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو میری قدم گاہ تک اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ مجھے اس بات کا احساس ضرور تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ وہ عرب میں پیدا ہوگا۔ اگر میں وہاں پہنچ سکتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ سلطنت کے اکابر اور کلسیہ کے پیشواؤں کی موجودگی میں یہ الفاظ اس شخص کی زبان سے نکلے تھے جنہیں وہ دین مسیح کا سب سے بڑا حامی و ناصر سمجھتے تھے۔ پھر انہوں نے ایک ایسے عرب کی زبانی اس کی تعریف سنی تھی جو اب تک اسلام دشمنی میں پیش تھا۔ ان کے سینوں میں غصے کی آگ سلگ رہی تھی، لیکن قیصر کے احترام کے باعث ان کی زبانیں گنگ ہو چکی تھی۔ لیکن جب ہرقل کے حکم سے بھرے دربار میں یہ خط پڑھ کر سنایا گیا تو ان کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ خاموش نگاہوں کا احتجاج زبانوں پر آ گیا، اور پادریوں اور راہبوں کی دبی ہوئی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ روم کے شہنشاہ نے ہدایت کے جس نور کو اپنے سینے میں جگہ دینے کی جسارت کی تھی، اس کے راستے میں دنیاوی جاہ و جلال اور تخت و تاج کی محبت کے پردے حائل ہو گئے۔ وہ ہاتھ جو اچانک حسین پھولوں کی طرف بڑھے تھے، کانٹوں کے خوف سے پیچھے ہٹ گئے، اور وہ ہمت جو ہرقل کو مایوسی کے دلدل سے نکال کر نینوا اور دست گرد کے میدانوں کی طرف لے گئے تھے، اچانک جواب دے گئی۔ ہرقل نے اپنی رعایا کا اضطراب دور کرنے کے لیے عربوں کو دربار سے نکل جانے کا حکم دیا، اور کلسیہ کی عظمت اور تقدس کے محافظ اسے مبارکباد دینے لگے۔ وہ خوش تھے، وہ اس بات پر خوش تھے کہ انہوں نے ایک مسافر کو ٹھنڈے اور میٹھے چشمے کی طرف بھاگنے سے روک لیا ہے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا
کہ عرب کے صحرا سے جو چشمہ پھوٹا ہے اس سے کئی دریا اور کئی ندیاں نکلیں گی، اور ان دریاؤں اور ندیوں کے سیلاب کی لہریں ایک طرف عیسائیت اور دوسری طرف مجوسیت کے سارے بند توڑ ڈالیں گے۔ وہ قیصر کو ہاتھ پھیلانے سے منع کر سکتے ہیں، لیکن رحمت کی اس گھٹا کو برسنے سے نہیں روک سکتے جس کے بادل عرب کے آسمان پر جمع ہو رہے تھے۔ دمشق میں عاصم کی حالت اس مسافر کی سی تھی جو مدتوں وحشتناک صحراؤں میں بھٹکنے کے بعد ایک نخلستان کی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام کر رہا ہو۔ فستانیہ دمشق کے حاکم کو شاہی فرمان دکھانے کے بعد اپنے نانا کی جائیداد حاصل کر چکی تھی۔ پھر اس کے پاس یوں بھی دولت کی کمی نہ تھی، چند بیش قیمت ہیرے ان کی عمر بھر کی ضروریات کے لیے کافی تھے۔ عاصم مہرداد کے عطا کردہ سونے سے تجارت شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن فستانیہ کو اپنے شوہر سے ایک لمحہ کی جدائی بھی ناگوار محسوس ہوتی تھی۔ چنانچہ عاصم شہر سے باہر ایک باغ اور چند کھیت خرید کر مطمئن ہو گیا۔ شادی سے اگلے سال ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اور والدین نے اس کے لیے یونس کا نام پسند کیا۔ عاصم کے دل میں غریب الوطنی کا احساس بتدریج ختم ہو رہا تھا اور ماضی کے آلام و مصائب اب اسے خواب محسوس ہوتے تھے۔ دمشق کے حکام اور رؤسا اسے ایک ایسے قابل عزت خاتون کے شوہر کی حیثیت سے جانتے تھے جس کا باپ ایران کی فوج کا ایک جرنیل اور کسریٰ کا دوست ہونے کے باوجود روم کو مکمل تباہی سے بچانے کے لیے اپنی جان دے چکا تھا، اور اس نسبت سے دمشق کے انتہائی متعصب پادری اور راہب بھی اگر دل سے نہیں تو ظاہری طور پر اس کی عزت ضرور کرتے تھے۔ مذہب کے متعلق شوہر اور بیوی کے جذبات ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ فستانیہ کو بڑی شدت سے اس بات کا احساس تھا کہ ایران کے ایک نامور جرنیل کی حیثیت سے اس کے باپ نے جو فتوحات حاصل کی تھی وہ خدا کو پسند نہ تھی، اور ان پر خوش ہونا یا فخر کرنا ایک گناہ تھا، اور اس کے لیے بہترین کفارہ یہی ہو سکتا تھا کہ وہ دنیا سے منہ موڑ کر ایک راہبہ کی زندگی اختیار کر لیتی۔ لیکن عاصم نے اسے لرزتے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے زندگی کا دامن پکڑنے پہ مجبور کر دیا۔ تاہم اس کی مسرت کا کوئی لمحہ بھی اس قسم کے خدشات سے خالی نہ تھا۔ خدا کی ناراضگی اسے کسی وقت بھی نئے آلام و مصائب میں مبتلا کر سکتی ہے۔ چنانچہ وہ رو رو کر اپنے شوہر اور کمسن بچے کی سلامتی کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ وہ گرجوں اور خانقاہوں میں جاتی اور ان خدا رسیدہ بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے بڑے بڑے نذرانے پیش کرتی جن کے متعلق یہ مشہور تھا کہ ان کی دعائیں آنے والی مصیبتیں ٹال سکتی ہے۔ وہ عاصم کو بھی عیسائیت پر ایمان لانے کی ترغیب دیا کرتی تھی، اور وہ اسے خوش کرنے کے لیے کبھی کبھی اس کے ساتھ گرجوں اور خانقاہوں میں بھی چلا جاتا تھا۔ تاہم عیسائیت کے متعلق اس کے جذبات بہت سرد تھے، اور یہ سرد مہری یا بے توجہ کسی ضد یا ہٹ دھرمی کا نتیجہ نہ تھی، بلکہ اس کی وجہ اس تلخ حقیقت کا اعتراف تھا کہ عرب کے اصنام پرستی اور ایران کی مجوسیت کی طرح اسے کلسیہ کا دامن بھی اس روشنی سے خالی نظر آتا تھا جو انسانیت کے بھٹکے ہوئے قافلوں کو سلامتی کی راہ دکھا سکتی۔ وہ ایک ایسے دین کا متمنی تھا جو قوموں اور نسلوں کو عدل و انصاف اور امن کا راستہ دکھا سکے، لیکن ایسے دین کا کوئی واضح تصور اس کی عقل اور سمجھ سے بالاتر تھا۔ اور پھر وہ دنیا جسے اس نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا ایسے اسباب سے بھی خالی نظر آتی تھی جو تمہات، جہالت اور تعصب کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسانوں پر ایسے دین کے نفاذ کے لیے ضروری تھے۔ کبھی دمشق کے بازاروں میں عرب کے حالات پوچھتا، اور جب وہ یہ سنتا کہ چند بے سر و سامان انسانوں کا جو قافلہ مکہ سے نکل کر یثرب پہنچا تھا، ان کے عزم و استقلال نے پورے عرب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے، تو اسے حیرت ہوتی۔ بدر کے میدان میں مٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھوں قریش مکہ کی شکست اسے ناقابل یقین محسوس ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد جب فرزندان توحید کی مزید فتوحات کی خبریں آنے لگی تو اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ عرب میں واقعی کوئی غیر متوقع انقلاب آ چکا ہے۔ اسلام کی تعلیم کے متعلق سنی سنائی باتوں سے اسے ایک تسکین محسوس ہوتی تھی، تاہم وہ یہ جاننے کے لیے تیار نہ تھا کہ غلاموں اور شہنشاہوں کی دنیا کی کایا پلٹ کرنے کے لیے
جس عظیم قوت کی ضرورت ہے وہ عرب سے نمودار ہو سکتی ہے